25 شعبان جمعرات کے دن سب لوگ 10 بار اللہ کا یہ اسم پڑھ لو، ہر قسم کا نصیب کھل جائے گا، بڑے سے بڑا مقدر بدل جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج وہ دن ہے جس دن کا میں نے پورا سال انتظار کیا ہے۔ یہ دن 25 شعبان کا سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ اس وظیفے کو آج کے دن یعنی جمعرات کے دن آپ لوگ پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں موجود ہوں، میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو پہلے اس کو مکمل دیکھنا، عمل کو پہلے سمجھنا اور سمجھنے کے فوراً بعد یہ وظیفہ کوشش کرنا، جیسے ہی ویڈیو مکمل ہو جائے فوراً یہ وظیفہ کر لینا۔ ناظرین، جمعرات کا پورا دن آپ کے پاس موجود ہے، 25 شعبان کا دن ہے۔ ایسا وظیفہ آپ کو آج بتانے لگا ہوں جس کو پڑھتے ہی آپ کے گھر میں دولت کا نزول شروع ہو جائے گا، مطلب دولت برسنا شروع ہو جائے گی۔ ایسا کمال اور مجرب وظیفہ آج آپ کو بتانے لگا ہوں کہ جس وظیفے کو پڑھنے کے لیے میں پورا سال انتظار کرتا ہوں، آج وہ گھڑی آ چکی ہے، آج وہ دن آ چکا ہے۔ اپنی قسمتوں کو اس وظیفے کے پڑھنے کے بعد بدل لو، اپنے حالات کو اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد بدل لو۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ایسا طاقتور وظیفہ ہے کہ آپ کی قسمت فوراً بدل جائے گی۔ قسمت کے بند دروازے وظیفہ پڑھتے ہی کھل جائیں گے۔ جو بھائی بہن کئی سالوں سے، کئی مہینوں سے پوری زندگی گزر گئی تنگ دستیوں میں، بے روزگاریوں میں، جیب خالی ہے، دکانیں خالی ہیں، کاروبار نہیں ہے، نوکری کوئی نہیں ملتی، ایسے معاملات اگر آپ کے ساتھ ہیں، ایک وقت کا کھانا ہو تو دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، گھر میں فاقے ہیں، بچے بھوکے ہیں، بے روزگار ہے، تنگ دستی ہے، پوری دنیا میں جہاں کہیں آج بیٹھ کے میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، یہ چھوٹی سی ویڈیو اچھی طرح دیکھنا، سمجھنا، اور اس عمل کو ویڈیو کو دیکھنے کے فوراً بعد 25 شعبان کا جو دن ہے پورا دن موجود ہے، پورے دن میں کسی بھی وقت یہ چھوٹا سا عمل کر لینا۔ 5 منٹ لگیں گے اس عمل کو پڑھنے میں، گھنٹوں منٹوں بیٹھ کے آپ کو یہ عمل نہیں پڑھنا، آپ 5 منٹ یہ وظیفہ پڑھنے میں لگا لو، یہ 5 منٹ آپ کے ضائع نہیں ہوں گے۔ صرف 5 منٹ آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد اپنی زندگی میں تبدیلیاں دیکھنا، اپنی زندگی میں خوشیاں دیکھنا، اپنی زندگی میں اپنی حاجتوں کو پورا ہوتے دیکھنا۔ اللہ پاک نے چاہا تو جو من کی مراد ہوگی وہ پاؤ گے، جو مانگو گے اس سے کہیں زیادہ اللہ پاک آپ کو نوازیں گے۔ جو بھائی بہن کئی سالوں سے پریشانیوں میں ہیں، رزق کی تنگی میں ہیں، کاروبار بالکل نہیں چل رہا، کاروبار جن کا ٹھپ ہو چکا ہے یا بالکل کاروبار ہے ہی نہیں، گھر میں فاقوں کی نوبت آئی ہوئی ہے، تو یہ وظیفہ آج کے دن پڑھ لینا۔ اس وظیفے کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ آج کے دن سکون سے، اطمینان سے کہیں بیٹھ جانا، اپنے ہاتھ میں تسبیح پکڑ لینا، تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر یا زبانی گن کر پڑھ لینا۔ سب سے پہلے آپ کو درود شریف پڑھ کے یہ عمل شروع کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ لیجئے گا، درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یا پھر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ آپ کو جو بھی درود پاک یاد ہو، آپ لوگ وہ والا درود پاک پڑھ کے یہ عمل، یہ وظیفہ شروع کر دیں۔ ایک مرتبہ جیسے ہی آپ لوگ درود شریف پڑھیں گے، درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد سب سے پہلے آپ کو کیا پڑھنا ہے اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ سب سے پہلے جو وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے بڑا کمال کا وظیفہ ہے، بڑا مجرب وظیفہ ہے۔ یہ پورا عمل، اس میں کوئی ایسا وظیفہ نہیں ہے جو پڑھنے میں مشکل ہو یا پڑھنے میں جس کو پریشانی ہو، سب کے سب آسان سے وظائف ہیں۔ اتنے آسان وظائف ہیں میرے بھائیوں کہ کوئی چھوٹا بچہ بھی اگر پڑھنا چاہتا ہے تو بڑے آرام سے پڑھ لے گا۔ تو پورے دل سے، پورے یقین سے، اللہ پاک کی ذات پہ پورا بھروسہ رکھتے ہوئے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اپنے دلوں میں تھوڑا سا بھی وسوسہ نہیں رکھنا کہ پتہ نہیں یہ وظیفہ اثر کرے گا کہ نہیں کرے گا، ہمیں دولت ملے گی نہیں ملے گی، تو اس طرح کے وسوسے اگر تو آپ اپنے ذہنوں میں رکھو گے تو بالکل فائدہ نہ ہوگا۔ سکون سے، اطمینان سے آج 25 شعبان جمعرات والے دن کہیں بھی بیٹھ جانا، اگر گھر میں ہو تو وہاں پڑھ لینا، دکان میں پڑھ لینا، صرف 5 منٹ کا یہ پورا عمل ہے۔ اس عمل کو چاہو تو 2-3 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہو، مطلب ایک دفعہ ویڈیو دیکھتے ہوئے آپ نے پڑھ لیا، ویڈیو دیکھنے کے بعد پڑھ لیا، ایک مرتبہ شام میں، ایک مرتبہ رات میں، چاہو تو نہیں ایک بار پھر پڑھ لو، تو آپ کے لیے یہ عمل آپ کی 7 نسلوں کے لیے کافی ہے۔ یہ عمل ایسا مجرب ہے کہ اس عمل کو جو پڑھتا ہے کامیابی اس کے قدم چومتی ہے، کامیابی خود آپ کو ڈھونڈتے ہوئے آئے گی۔ کامیاب ہونا چاہتے ہو، امیر ہونا چاہتے ہو، غربت سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا چاہتے ہو تو یہ دن ضائع مت کرنا۔ یہ دن نکل گیا تو پھر 25 شعبان اگلے سال آئے گا، اور اگر آپ ایک سال انتظار نہیں کرنا چاہتے،
اپنے حالات کو فوراً وظیفہ پڑھتے ہی بدلنا چاہتے ہو، اپنی زندگیوں میں خوشیاں حاصل کرنا چاہتے ہو تو یہ وظیفہ لازمی آج کے دن پڑھنا۔ انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو منٹوں سیکنڈوں میں حاجت مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ جو مراد ہوگی وہ پاؤ گے، جو من کی مراد ہوگی، جو آرزو ہوگی، آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھتے ہی پاؤ گے۔ چاہے ذاتی مکان چاہتے ہو، چاہے آپ کی بڑی سے بڑی حاجت ہو، بڑی رقم آپ کو چاہیے ہو، کچھ بھی چاہیے ہو، اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے مانگ لینا، انشاءاللہ مایوسی نہیں ہوگی۔ ایک مرتبہ آپ نے درود شریف اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے لازمی پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد کا جو بھی عمل ہے 5 منٹ کا ہے، میں تو 5 منٹ کے اندر بڑے آرام سے اس عمل کو پڑھتا ہوں۔ آپ بھی پڑھیں گے تو 5 منٹ لگیں گے، اس سے اوپر کا وقت نہیں لگے گا۔ 5 منٹ کا وقت پہلے سے نکال لینا۔ یہ 5 منٹ ایسے ہوں میرے بھائیوں کہ اس دوران آپ کی پوری توجہ، پورا دھیان صرف وظیفہ پڑھنے پر ہو۔ بے دلی سے، بے ترتیبی سے، بے توجہ سے آپ کو یہ وظیفہ ہرگز نہیں پڑھنا۔ سکون سے، اطمینان سے 5 منٹ کا وقت نکال لیں۔ یہ 5 منٹ آپ لوگ اپنی پوری توجہ صرف وظیفے پہ دیں گے۔ ایک مرتبہ درود پاک لازمی پڑھنا۔ اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے اور کسی بھی جگہ پر ہوں، نہ ہی جگہ کی پابندی ہے، نہ ہی وقت کی پابندی ہے۔ صرف پابندی یہ ہے کہ 25 شعبان یعنی آج جمعرات کے دن آپ کو یہ عمل کرنا ہے، اس کے علاوہ کسی دن نہیں پڑھنا۔ یہ وظیفہ حالات کو بدلنے والا ایسا طاقتور وظیفہ ہے کہ میں نے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو اپنی زندگی میں یہ عمل بتایا ہے۔ بے شمار لوگ، لاکھوں لوگ دنیا میں میرا بتایا ہوا وظیفہ پڑھ کر اپنی زندگی میں کامیابیاں حاصل کر چکے ہیں۔ بے شمار ایسی میری دکھیاری بہنیں جن کے گھروں میں فاقے تھے، مفلسی تھی، مطلب ایسے ان کے حالات تھے کہ وہ ایک وقت کا کھاتے تھے اور دوسرے وقت کا جو ہے وہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ ایسے بے شمار لوگ جن کو میں نے یہ عمل بتایا، راتوں رات ان کی تقدیر کو بدلتے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ راتوں رات ان لوگوں کو کروڑ پتی ہوتے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو جب بھی اس وظیفے کو آپ لوگ پڑھنے کے لیے 25 شعبان کو آج کے دن کسی بھی وقت وظیفے کو پڑھنے کے لیے بیٹھیں، سکون سے، اطمینان سے بیٹھ جائیے گا۔ ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کے آپ کو یہ پورا عمل کرنا ہے۔ ایسا نہیں کرنا کہ ایک وظیفہ پڑھا پھر کھڑے ہو گئے، اس طرح آپ کو ہرگز نہیں کرنا۔ پورے کا پورا عمل ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے آپ کو کرنا ہے۔ اور یہ وظیفہ خاص طور پر وہ میرے بھائی، وہ میری بہنیں دکھیاری جن پر لاکھوں کروڑوں کا قرض ہو، وہ بھی اس عمل کو آج کے دن لازمی پڑھ لیں۔ چاہے وہ لوگ قرضوں میں پوری طرح سے ڈوب چکے ہوں، قرض داروں نے آخری موقع ہو کہ بس ہمیں اپنے پیسے واپس کر دو، تو یہ چھٹکارا پائیں گے اور اتنی دولت، اتنا پیسہ ملے گا کہ خود لوگوں کو قرضہ دینے پہ لگ جائیں گے، خود آپ لوگ لوگوں کو دینے والے بن جائیں گے۔ اتنی دولت، اتنا پیسہ پورا سال انشاءاللہ آپ کے اوپر بنا موسم کی بارش کی طرح سے برسے گا۔ لیکن کوئی بھی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے استغفار لازمی کیا کریں۔ پہلے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کریں، کیونکہ یہ تمام مشکلات اور پریشانیاں صرف آپ کے بد اعمالوں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے استغفار کر لیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگ لیں۔ استغفار کے لغوی معنی مغفرت طلب کرنا ہے، اور مغفرت گناہ کے شر سے بچنے کو کہتے ہیں۔ دین اسلام میں استغفار کی بڑی اہمیت ہے، اور قرآن کریم میں بہت ساری آیتیں موجود ہیں جو مغفرت و استغفار کے بارے میں بتاتی ہیں۔ کچھ آیتیں اس کے بارے میں حکم دیتی ہیں، کچھ اس کے طلب کے بارے میں ہیں، اور کچھ اس کی تاریخ بیان کرتی ہیں۔ سورہ نساء میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا اور فرمایا، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، بے شک وہ بخشش کرنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ سورہ مزمل میں رب کریم نے مومنوں کو اس بارے میں حکم دیا، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے رہو، یقیناً وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار آیات و احادیث ہیں جو استغفار کی اہمیت کو واضح کرتی ہیں اور بارگاہ رب العزت کے یہاں اس کے ثواب اور بندے کی ضرورت کو بیان کرتی ہیں۔ خاتم المرسلین کا فرمان ہے، اور میں اللہ سے دن میں 100 بار بخشش مانگتا ہوں، جس سے استغفار کی اہمیت و افادیت واضح ہوتی ہے۔ استغفار کے ثمرات میں گناہوں کی بخشش، اللہ کی رضا اور اس کی محبت و رحمت، عذاب کا ٹل جانا، کثرت سے خیر و برکت اور دلوں کا روشن اور درجات کا بلند ہونا، وقار اور بردباری میں اضافہ، روزی میں کشادگی، مال و اولاد میں اضافہ، بلاؤں اور مصیبتوں سے دوری،
جسمانی و روحانی قوت میں اضافہ اور بندے کا اپنے خالق کی محبت کی طرف رجحان اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے آگے دوسری دنیاوی نعمتوں سے بے نیاز ہونا اور دیگر صفات کا پیدا ہونا شامل ہے۔ جہاں استغفار کی بے شمار فائدے ہیں وہاں کچھ شرائط بھی ہیں۔ ان میں اولین یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر ماننا اور اس کے لیے دل میں جذبہ اخلاق کا موجزن ہونا اور عاجزی و انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا اور خشوع و خضوع کے ساتھ اس کے احکامات کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا، جبکہ استغفار کے آداب میں طہارت جسمانی اور روحانی کا ہونا بھی ضروری ہے۔ استغفار کے اوقات وقت سحری کے علاوہ پچھلی رات کو اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ رب کائنات رات کے آخری تہائی حصہ میں ہر رات دنیا سے قریب والے آسمان پر نازل ہوتا ہے اور کہتا ہے، کون ہے جو مجھے پکارے اور دعا و استغفار کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں، اور کون ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اسے بخش دوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے، اس کو بند نہیں کیا جائے گا جب تک سورج مغرب سے نہ طلوع ہو، لیکن بندوں کے لیے بہتر ہے کہ وہ اپنی رب کی بارگاہ میں ہر وقت اپنے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کے لیے ہر وقت استغفار کرتے رہیں کہ وہ بخشنے والا اور رحیم ہے۔ کیا خبر کہ کس وقت اس کی رحمت جوش میں آئے اور بندے کی عاجزی کو قبول کرے اور اسے بخش دے۔ تو ناظرین، وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد جو آپ کو پہلا وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے یا مقیتو یا مقیتو۔ اس وظیفے کو آپ کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ جب آپ لوگوں نے اچھی طرح گن کر پڑھ لیا تو اب چلتے ہیں دوسرے وظیفے کی جانب۔ دوسرے نمبر پر آپ کو اس عمل میں کون سا وظیفہ پڑھنا ہے جلدی سے جلدی سمجھ لیں۔ دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے بڑا کمال کا وظیفہ ہے اور میرے بھائیوں بڑا ہی مجرب وظیفہ ہے۔ جلدی سے اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں اور فوراً یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ وظیفہ ہے واللہ خیر الرازقین۔ آپ کو 10 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ دوسرے وظائف آپ لوگ پڑھ چکے ہیں۔ اب تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے یا رزاقو۔ پڑھتے جائیں یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو۔ بڑا کمال کا وظیفہ ہے اور بڑا مجرب وظیفہ ہے۔ یا رزاقو کا یہ وظیفہ اس عمل میں سب سے آخر میں تیسرے نمبر پر پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو آخر میں 21 مرتبہ پڑھ لیں اور جیسے ہی 21 مرتبہ مکمل ہو جائے تو اس کے فوراً بعد آپ لوگوں کو صرف ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے جو آپ نے وظیفہ شروع کرتے وقت پڑھا تھا، اور اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کے اللہ پاک سے اپنی تمام حاجتوں کے لیے، اپنی تمام پریشانیوں کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، ذاتی گھر کے لیے، گاڑی کے لیے، دولت کے لیے، جو جو آپ کی حاجتیں ہوں ان سب کے لیے اللہ پاک سے رو رو کے گڑ گڑا کے آپ نے دعا ضرور مانگ لینی ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، میں اللہ پاک سے دعا مانگتا ہوں کہ آپ نے آمین ضرور کہتے جانا ہے۔ میرے مولا ہماری حاجتوں کو پورا کر دے۔ میرے مولا جو بھی میری بہن بھائی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، یہ سال 2024 کا سب کے لیے خوشیوں کا سال بنا دے، سب کی خالی جولیوں کو خوشیوں سے بھر دے، سب کی مالی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ میرے مولا ہم سب کو غیب سے رزق اور دولت عطا کر دے۔ میرے مولا ہمارے رزق میں برکت عطا فرما دے۔ میرے پیارے اللہ پاک تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ میرے مولا ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ میرے اللہ میری غریبی کو امیری میں بدل دے۔ میرے اللہ ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کر۔ میرے مولا ہمیں قرضوں سے نجات عطا فرما دے۔ میرے مولا ہمیں نیک اور صالحہ اولاد عطا فرما دے۔ میرے مولا جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما دے۔ میرے مولا ہماری خطاؤں کو معاف کر دے۔ میرے مولا جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے وہاں پر اپنی غیبی مدد فرما دے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ لوگ آمین ضرور کہہ دیجئے گا، کیا پتہ کسی ایک بہن بھائی کی آمین سے سب کی بگڑی بن جائے۔ ناظرین کرام، آپ رزق میں برکت و وسعت اور شادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں ایک نام لازمی لکھ دیا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم